وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حضرات و خواتین اور عزیز دوستو، یہ جمعہ کی شام ہے۔ آپ تمام حضرات و خواتین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں کچھ سننے اور جاننے کے لیے یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں جو آپ سے بات کرتا ہوں وہ ذرا لمبی ہو جاتی ہے، بات 30-35 منٹ سے بھی زیادہ، تو اس لیے میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اتنا ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ آپ ساری 30-35 منٹ کی بات یاد مت رکھیے، لیکن بنیادی باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے بارے میں معلومات ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اس کی عمر کچھ بھی ہو، سمجھدار بچے سے لے کر اس کی عمر کتنی بھی ہو، 80-90 سال، اسے جاننا چاہیے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم سب پر بہت عظیم ہے۔ آج اگر ہمیں اسلام پر فخر ہے اور ہمیں اطمینان ہے کہ سب سے اچھا دین ہمارا ہے، تو یہ دین ہمیں کس کی کوشش سے ملا اور کس کی قربانی سے ملا، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ تو میں یہاں آپ کے سامنے یہ بات بتاؤں گا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو آپ یاد رکھیے۔ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی تھی صحیح قول کے مطابق۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، چاہے ہم اپنی تاریخ پیدائش بھول جائیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کب تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کی ولادت کے بعد ہی اس دنیا کے اندھیرے ختم ہوئے اور یہاں روشنی پیدا ہوئی۔ تو اس لیے یہ ایک بات 9 ربیع الاول کو آپ یاد رکھیے، اور یاد رکھنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ میلاد کریں، مولود پڑھیں، اس یہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیجئے جو صرف سال میں ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ورنہ ہر مسلمان یہ ایک دن میں کتنی بار یاد کرتا ہے، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے۔ اذان میں کتنی مرتبہ آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، اقامت میں کتنی بار ہوتا ہے، تشہد میں کتنی بار ہوتا ہے، آپ حساب کرتے جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یاد کرتے ہیں، کتنی بار ہم یاد کرتے ہیں، اور مؤذن جب کہتے ہیں تو مؤذن کے جواب میں ہم بھی کہتے ہیں، تو اس طرح آپ حساب کیجئے۔ تو اس طرح ہم ایک دن میں 50 مرتبہ یاد کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی ذات بابرکت اسی لائق ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ صبح و شام اور ہر وقت آپ کو یاد کرے اور آپ پر درود و سلام بھیجے۔ تو یہ ایک بات یہ ہوئی کہ 9 ربیع الاول کو آپ مت بھولیے۔ اب انگریزی تاریخ بھی ہے، اسے چاہے آپ بھول جائیے، 22 اپریل کہتے ہیں۔ دوسری بات، آپ کے والد کا نام آپ یاد رکھیے عبداللہ، اور والدہ کا نام آپ یاد رکھیے آمینہ، اور پھر یہ دونوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں دیکھ سکے۔ عبداللہ کا انتقال تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا۔ بعض کہنے والوں نے کہا آپ کی ولادت کے 2 ماہ کے بعد ہوا، کہا کچھ بھی ہو، بہرحال انہوں نے نبوت کو نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد آمینہ آپ کی والدہ، ان کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوتی ہے تو لے کر عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یعنی اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، حالانکہ آپ 6 سال کے تھے، لیکن جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس وقت نبوت نہیں ملی، آپ 6 سال کے بچے ہیں۔
تو ان کو لے کر جاتے ہیں اپنے سسرے عبد المطلب اور اپنی ایک رشتہ دار ام ایمن کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ 1 مہینہ مدینے میں قیام رہتا ہے، کیونکہ مدینے ہی میں ان کی قبر تھی، عبداللہ کی قبر تھی۔ 1 مہینہ قیام کر کے واپس آتی ہیں، راستے میں بیمار ہو جاتی ہیں۔ آدھا راستہ طے ہوتا ہے، 500 کلومیٹر کا راستہ تھا، 250 کلومیٹر طے ہونے کے بعد ان کی طبیعت اس درجے خراب ہوتی ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہیں ایک مقام ہے، ابوا اس کا نام ہے، وہاں وہ دفن کر دی جاتی ہیں۔ اب آپ سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پیدا ہونے سے پہلے والد کا سایہ، اور 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ کیسی زندگی ہوگی آپ دیکھیے۔ سوچنے والے سوچ سکتے ہیں کہ کتنے بے سہارا ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بے سہارا لوگوں کا سب سے بڑا سہارا ہے، جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کا سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کا ہوتا ہے اور وہی اس دنیا کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کس قدر کامیابی ملی آپ دیکھیے۔ آپ کی زندگی کو آج 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، 1428 سال گزر چکے ہیں سمجھیے، لیکن آپ کا نام کہاں کہاں لیا جاتا ہے، اور کتنی عزت کے ساتھ اور کتنے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان آپ کا احسان مند ہے۔ اور اگر انسان انصاف کرے تو وہ لوگ بھی جو آپ کو نہیں مانتے، آپ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو بھی آپ کا احسان ماننا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ غلطیاں تھیں ان غلطیوں کی اصلاح آپ کے ذریعے ہوئی۔ آپ کی دعوت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ باتیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ کی عمر جب 15 سال کی ہوئی تو مکے میں بڑا ظلم ہوتا تھا، حق تلفی ہوتی تھی، ہر طاقتور کمزور کو ستاتا تھا اور اس کا حق چھینتا تھا، اور جو بھی مسافر آتا تھا، جو مظلوم ہوتا تھا، اس کا حق دبایا جاتا تھا۔ یہ ہو رہا تھا۔ تو مکے کے کچھ نوجوانوں نے مل کر ایک یونین بنائی، انجمن بنائی، اور اس میں یہ طے کیا انہوں نے کہ ہم کسی مظلوم پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے ہم، اور کسی عورت کو ستایا جائے اور اس کی عفت و عصمت لوٹی جائے، ہم اس کا موقع نہیں دیں گے۔ اور ایسی کچھ باتیں انہوں نے طے کی، تو اس میں شریک ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ نبی نہیں بنے تھے، اور آپ نے اس انجمن کو اس قدر پسند فرمایا کہ نبوت کے بعد بھی آپ اسے یاد کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایسی کوئی یونین بنتی ہے تو میں آج بھی اس میں شریک رہوں گا۔ تو یہاں مجھے اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ اگر آج ہمارے ملک میں ایسی کوئی انجمن بنتی ہے، غیر مسلموں کے ذریعے بنتی ہے، تو اس کے اگر اغراض و مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف کام کریں گے، حقدار کو اس کا حق دلائیں گے، عورتوں کی عفت اور عصمت کی ہم حفاظت کریں گے، ایسی کوئی چیز بنتی ہے تو اس میں مسلمانوں کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ تبھی چل کر مسلمان اگر مسلمان کے نام پر کوئی چیز بناتے ہیں تو اتنی پائیدار نہیں ہوتی اور اس کا اثر اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ غیر مسلم کے ساتھ مل کر ان اچھی چیزوں پر اگر کوئی انجمن بنتی ہے، یونین بنتی ہے، تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ انصاف کی خاطر، حق کی خاطر، لوگوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اگر کوئی کام ہوتا ہے، بیواؤں کی سرپرستی، یتیموں کی شفقت، ایسے کام کے لیے کوئی چیز بنتی ہے تو اس میں ہمیں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو ایک بات یہ ہوئی، اور 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، اور آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ مکے کی ہر عورت، جوان اور خوبصورت عورت، مالدار عورت آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہوا 40 سالہ عورت سے ہوا، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن کے 2 شوہر پہلے گزر چکے تھے، ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ سب آپ دیکھیے اس کی حکمت، دیکھیے آپ کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی، آج وحی کے بارے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، جب وحی نازل ہوئی آپ بہت گھبرا گئے، ڈر گئے، آپ پر بخار کی سی کیفیت طاری ہو گئی، کپ کپی۔ آپ گھر آئے، آ کے فرمایا کہ میں ایسے حالات سے 2-4 ہو کر آیا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ نظر آتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اہمیت آپ دیکھیے۔ دوسری کوئی بھی نوجوان عورت ہوتی تو وہ کیا کہتی
کل سے آپ باہر مت جائیے گا، اور دوسری باتیں کہہ کے آپ کی ہمت کو پست کر دیتی. لیکن خدیجہ نے کہا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں آپ شریک ہوتے ہیں، آپ میزبانی کرتے ہیں، باہر سے آنے والوں کا خیال کرتے ہیں آپ، اور آپ یتیموں پر کی سرپرستی کرتے ہیں اور بیواؤں کی خبرگیری فرماتے ہیں. اس لیے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، بخدا کا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ ہمت کے ساتھ رہیے. یہ بات انہوں نے کہی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں. شروع میں نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، نہیں معلوم ہوتا، لیکن جب وقت آتا ہے تب یہ بات معلوم ہوتی ہے. پھر ایک بات یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آمدنی کچھ بھی نہیں تھی، لیکن آپ کبھی بیکار اور خاموش نہیں بیٹھے تھے. آپ 25 سال کی عمر تک مختلف قبیلے والوں کی بکریاں وغیرہ چراتے تھے چند پیسوں کے عوض. ان کے ذریعے آپ زندگی بسر کرتے تھے. اور 25 سال کی عمر میں ہی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا تعلق پیدا ہوا. انہوں نے اپنا مال دے کر آپ کو ملک شام، جسے آج سیریا کہتے ہیں، جو جل رہا ہے، مسلمانوں کا ملک 100%، تو وہاں آپ گئے اور واپس آئے. تو زندگی کے چند باتیں آپ یاد رکھیے، آپ کا نام، آپ کے والدین کا نام، اور پھر ہم نے آپ کو آپ کے بچوں کے نام بھی بتائے. اگر یاد رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے. خدیجہ سے آپ کے 6 بچے ہوئے، 2 لڑکے، ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا. قاسم کی وجہ سے ہی آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. عبداللہ کی وجہ سے آپ کو عبداللہ کی 2 باتیں تھی، ایک طیب اور طاہر بھی ان کو کہا جاتا تھا. یہ 2 لڑکے تھے، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. لڑکیاں 4 تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. یہ 4 لڑکیاں بڑی ہوئیں، ان سب کی شادیاں ہوئیں، سب نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے بعد ان کا انتقال، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 صاحبزادیوں کا انتقال ہوا. فاطمہ کا انتقال آپ کی وفات کے بعد ہوا، چند مہینوں کے بعد آپ کا انتقال ہوا. تو اتنی باتیں ہیں یاد رکھنے کی. دیکھیے میں نے کوئی مشکل بات آپ سے نہیں کہی ہے، بہت آسان بات میں نے آپ سے کہی ہے. کیا آپ کو یاد رکھنا ہے؟ اللہ کے رسول کی پیدائش کی تاریخ، اور آپ کے ماں باپ کا نام، اور آپ کے بچوں کا نام. اور اگر ہو سکے تو اتنا بھی یاد رکھیے آپ کہ 15 سال کی عمر میں آپ ایک نیک کام جو غیر لوگوں کے ہاتھوں سے شروع ہوا اس میں آپ شریک ہوئے. تو ہمیں کام دیکھنا چاہیے. اگر مسلمان بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے، اور اگر غیر مسلم بھی کوئی اچھا کام انصاف کے لیے، حق کے لیے، دنیا سے ظلم کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس میں شریک ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے اسے سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے آج جیسی دنیا ہے کچھ ایسا ہی تھا. ایسے ماحول میں آپ دنیا میں تشریف لائے جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. تو اس کے بعد جب آپ کی عمر 40 سال کو ہونے کو آئی تو یہاں یہ ہوا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ مکے میں بڑی غلط باتیں ہو رہی ہیں، بڑے غلط کام ہو رہے ہیں. سب سے بڑھ کر شرک ہے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ بات آپ کو بہت ناپسند آئی. خود آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی کے غلط کام میں شریک نہیں ہوا، چاہے وہ غلط کام ہمارے خاندان میں ہو، ہمارے گھر میں ہو یا ہمارے ماحول میں ہو، میں اس میں شریک نہیں ہوا. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ جاہلیت کے جو کام ہو رہے ہیں ان کو دیکھوں قریب سے، تو میں اپنی بکریوں کو میرے ساتھ جو لڑکا رہتا تھا اس کے حوالے کر کے نکلا، لیکن راستے میں مجھے نیند آ گئی. اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی اور میں اس میں شریک ہوئے بغیر واپس آ گیا. یہ آپ نے فرمایا. آپ شروع ہی سے کم سخن تھے، خاموش مزاج تھے، ہمیشہ سوچ بچار کی عادت تھی آپ کی. آپ سلیم الفطرت تھے اور حق پسندی کا بلند مینار تھے. مکے کے بت پرستانہ ماحول سے بیزار تھے اور حق کی تلاش میں سرگرداں تھے. غلط کو غلط سمجھتے تھے. آپ خود سمجھتے تھے
لیکن دوسروں کو سمجھانا چاہتے تھے، آپ کے پاس اتنا علم نہیں تھا سمجھانے کے لیے۔ آدمی اپنے طور پر کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، وہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسروں کو جب وہ سمجھانا چاہے گا تو لوگ دلیل پوچھیں گے۔ تو آپ کے پاس اتنا علم نہیں تھا، اتنی دلیل نہیں تھی، اس لیے آپ اسی خیال میں رہتے تھے کہ اگر مجھے علم ہو جائے تو پھر میں دنیا والوں کے سامنے بھی بتا سکوں گا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اب آپ کی عمر 40 ہو رہی ہے، آپ کو خواب دکھائی دیتے تھے اور یہ خواب بہت سچے ہوتے تھے۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے، پھر صبح میں آپ دیکھتے کہ آپ نے ماحول میں بہت کچھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو معبودان باطلہ سے نفرت تھی، ان کی عبادت کرنے والوں کو دیکھنا اور ان کی قسمیں کھانے والوں کو سننا بھی سخت ناپسند تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ جاہلیت کے کام میں شریک ہونے کا خیال آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ باقاعدہ حدیث سے ہی اس سلسلے میں حاکم اور ذہبی نے اسے کہا۔ اب خوابوں کے بعد جو دوسرا سلسلہ شروع ہوا پہلی وحی کا تھا۔ خوابوں کے بعد آپ مکے سے 2 میل کے فاصلے پر یہ غار ہے، اس کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ آپ تنہائی میں وہاں تشریف لے جاتے تھے، اپنے ساتھ پانی اور ستو لے کر وہاں جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے۔ حق کیا ہے، حق کی تلاش میں آپ رہتے تھے کہ دلیل آپ کو ملے کہ آپ مکے کے لوگوں کو بتائیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا غار تھا، اس کا ایریا بتایا ہے لوگوں نے کہ 5x12 قدم تھا وہ ایریا۔ تو 3 سال اس مدت میں گزرے آپ کے، ابھی 40 سال عمر نہیں ہوئی، 40 سال ہوئی، 3 سال گزارنے کے بعد 40 سال۔ تو ایک رمضان کا مہینہ تھا، تحقیق کے مطابق رمضان کی 21 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا۔ انگریزی تاریخ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو 10 اگست 610 سن عیسوی۔ تو یہاں بھی یہ یاد رکھ لیجئے آپ کہ پہلی وحی جو غار ہیرا میں نازل ہوئی 21 رمضان پیر کا دن۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی۔ خود اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار میں رہتا تھا، جب میرا غلہ ختم ہو جاتا ستو اور پانی تو میں پھر آتا گھر میں 2-4 دن رہ کر پھر یہ لے کر واپس جاتا، یا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں غار میں رہتا تھا تو ایک دن ایک فرشتہ آیا میرے پاس اور اس نے مجھ سے کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، عربی میں ہے۔ اس نے کہا اقرا، تو آپ نے کہا لستو بقارئ، فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے پھر مجھ سے کہا، تو پھر میں نے یہی کہا، تو پکڑ کر مجھے بھینچنے لگا، دبانے لگا، معانقہ کر کے مجھے بہت طاقت کے ساتھ اس نے یہ کہا۔ ایسے معلوم ہوا کہ اس نے میری قوت نچوڑ لی ہے۔ 3 بار اس نے ایسا کیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ پہلی وحی ہے غار ہرا میں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 21 رمضان پیر کے دن نازل ہوئی، یہ 5 آیتیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ غائب ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کرتا تھا۔ آپ اسی حالت میں خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو فرمایا، اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ تو خدیجہ نے قسم کھا کر تسلی دی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کا آپ خیال کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، یعنی جو لوگ خالی ہاتھ ہیں، جن کے پاس ذریعہ نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، ان کی آپ مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی باہر سے آدمی آتا ہے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا، آپ اس کا خیال کرتے ہیں، اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب انہوں نے کہا کہ آپ کو تسلی دی کہ آپ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ انہوں نے کہا۔ یہ اپنے طور پہ انہوں نے کہہ دیا خدیجہ نے۔ اس کے بعد وہ خود گئیں اپنے ایک چچازاد بھائی کے پاس جن کا نام ورقہ بن نوفل ہے۔ وہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، اور بہت بڑے عالم تھے، انجیل کے بڑے عالم تھے۔ جا کے انہوں نے بتایا کہ
کہ محمد نے یہ منظر دیکھا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو وہ آخری نبی ہوں گے، کہا کیونکہ انجیل میں ایسی باتیں بتائی گئی، انجیل کے اندر یہ بات ہے کہ آخری نبی کے ساتھ یہ ہوگا، ایسا گزرا، اگر یہ سب صحیح ہے تو وہ آخری نبی ہوں گے۔ تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں، تو انہوں نے کہا کہ خوش ہو جاؤ میرے بھتیجے، اللہ تعالیٰ نے تم کو نبوت کے لیے انتخاب کر لیا ہے، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے، پوری قوم آپ کے مخالف ہو جائے گی یا آپ کی دشمن ہو جائے گی، آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ کہا بہت تعجب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری قوم مجھے وطن سے نکالے گی اور میری دشمن ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت تک پورے مکے میں سب سے محترم، سب سے عزت والے اور سب سے اونچے مقام والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ قوم نے آپ کو امین کہا، قوم نے آپ کو صادق کہا، قوم نے آپ کو حکم کا درجہ دیا، سارے جھگڑوں کے فیصلے آپ کے پاس آتے تھے، سب کی امانتیں آپ کے پاس رہتی تھیں، لوگوں نے 40 سال کی عمر میں آپ کی زبان مبارک سے کوئی جھوٹ نہیں سنا تھا، جھوٹ کا کوئی لفظ نہیں سنا تھا۔ تو آپ کو تعجب ہوا کہ میں جو قوم کے اندر اتنا محترم ہوں، اتنا معزز ہوں، تو آپ نے پوچھا کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا تو انہوں نے کہا ہاں بیٹے ایسا ہی ہوگا، کیونکہ نبی کے ساتھ قوم کے لوگ دشمنی کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، کیونکہ نبی ان کے عقیدوں کے خلاف بات کرتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتے، یہ انہوں نے کہا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا بہت بوڑھے ہو گئے تھے، میں اگر زندہ رہا تو ہر قدم پر تمہاری مدد کروں گا، کہا، لیکن یہ نہیں بتا۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ آنے والا فرشتہ تھا اور آپ نبی بنائے جا رہے ہیں اور قوم آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی، آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ اس پر آپ کو حیرت ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس وحی کے بعد حالانکہ تسلی دی، ورقہ بن نوفل نے بھی دی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دی، لیکن آپ کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ یہ بات اگر حدیثوں میں نہیں ہوتی تو ہم نہیں مانتے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پریشانی اس طرح بڑی، اس قدر بڑی کہ میں 1-2 مرتبے پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں سے کود کر اپنی جان کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی ہاتھ آڑے آیا اور مجھے بچا لیا، یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بخاری کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 مرتبے مجھے ایسا ہوا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا اور وہاں سے کود جانا چاہتا تھا کیونکہ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، ایسا نہیں رہا۔ اس کیفیت میں 15 دن گزرے، آپ کی پریشانی کے دن 15 تھے۔ 15 دن کے بعد آپ کو ذرا اطمینان آیا، آپ کا خوف دور ہونے لگا، تو اس کے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کے پاس آنے والا فرشتہ ہی تھا، آپ کو یقین ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بتانا چاہتا تھا کہ آپ کا خوف دور ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے نبوت کے لیے۔ تو ایسا ہوا کچھ اطمینان۔ تو دوسری وحی 15 دن کے بعد آئی، وہ وحی تھی دوسری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک وکبر وثیابک فطہر والرز فہجر۔ اس وحی کے ساتھ 15 دن پہلے اقرأ باسم ربک الذی خلق، ان سب کے معنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تفسیروں میں آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ پہلی وحی وہ تھی، دوسری وحی یہ تھی یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اس وحی کے اندر یہ پہلی وحی میں یہ کہا گیا کہ آپ پڑھیے، اس ذات کے نام پر پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا اور دنیا انسانیت کو پیدا کیا، اور انسان جو جاہل ہے اس کو عالم بنایا، اس ذات پر پڑھیے، یہ تھا پہلی وحی میں۔ دوسری وحی میں یہ بات بتائی گئی یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کر، چادر لپیٹ کے سونے والے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، تم نکلو، باہر نکلو، قم فانذر، اور لوگوں کو ڈراؤ کہ غلطیوں سے وہ باز آئیں۔ زندگی کا ایک مقصد ہے، انسان کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، وہ کون ہے اسے پہچانیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو یہ دوسری وحی تھی، بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی قسمیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ 5 قسمیں تھیں، بلکہ 8 بھی دوسری روایتوں میں آتی ہے، میں آپ کو 5 بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی قسم یہ تھی سچا خواب، آپ خواب دیکھتے اور صبح میں یا 1 ہفتے میں بیدار ہونے کے بعد آپ جیسے خواب آپ نے دیکھا تھا اسی طرح اس دنیا کے اندر دیکھتے۔ دوسری صورت یہ تھی
کہ کوئی فرشتہ آپ کو دکھائے بغیر آپ سے بات کرتا، کوئی فرشتہ بات کرتا مگر آپ کو نظر نہیں آتا، ایسی بات ہوتی اور وہ بات آپ کے دل میں ڈال دی جاتی۔ تیسری صورت یہ کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا، صحابہ خود اسے دیکھتے، فرشتہ آدمی کی شکل میں بالکل انسان بن کر اچھا سفید لباس پہن کر آتا، صحابہ کے درمیان فرشتہ بیٹھتا اور بہت سے سوالات کرتا اور آپ کو جواب دیتا اور آپ کو وہی سنا کر چلے جاتا۔ پھر اس کے بعد صحابہ حیران ہو کر پوچھتے کہ اجنبی آدمی کون تھا جو آیا اور بہت سی باتیں کر کے چلا گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بتاتے انہ جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، کہ جبرائیل تھے تم کو دین سکھانے کے لیے اور کس طرح سوال کرنا چاہیے اور دین کو کیسے جاننا چاہیے یہ بتانے کے لیے آئے تھے، یہ آپ نے فرمایا۔ چوتھی صورت وحی کی یہ ہے کہ گھنٹی کے آواز میں آتی، سب سے پہلے گھنٹی بجتی، وہ گھنٹی جب بجتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت عجیب ہو جاتی، سخت جاڑے کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی، ایسی آتی۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ آپ اونٹنی پر سوار رہتے تو اونٹنی نیچے بیٹھ جاتی، آگے چلتی نہیں، بڑھتی نہیں تھی، ایسا ہوتا۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ فرشتے کو آپ اس کی اصلی شکل میں دیکھتے، فرشتے کی شکل، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ تین بڑی مخلوق ہیں، ایک فرشتہ ہے، ایک شیطان ہے، ایک انسان ہے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، فرشتے کو نور سے پیدا کیا گیا۔ تو اس کی نورانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو دیکھتے تھے، وہ وہی لے کر آتا اور اللہ کا پیغام آپ کو سنا کر چلا جاتا۔ اور چھٹی صورت، فرشتے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا، فرشتہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی آواز آپ کے کانوں میں آتی، جیسا کہ معراج کی رات کو ہوا۔ معراج کی رات کو فرشتے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، جو باتیں بتائیں اس میں سب سے بڑی بات نماز کی فرضیت، 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ سب سے اہم کام نماز، سب سے پہلے یہی چیز فرض ہوئی، اور قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ اور ہر عبادت فرشتے کے ذریعے آئی، لیکن نماز خود اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو یہ چیز ہوئی۔ تو یہ چھٹی صورت میں نے بتائی آپ کو۔ اب مدثر میں جب بتایا گیا قم فانذر، کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو، بت کی پوجا کرنے والوں کو سیدھی راہ دکھائیے، تو ان آیتوں کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام اور چین ختم ہو گیا۔ اب آپ کو یہ کام کرنا تھا، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو دن رات کی نیند، دن کا چین سب قربان کیا، اور اکیلے اکیلے ملتے تھے، ان کو بتاتے تھے دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، کہ اسلام کیا ہے یہ آپ بتاتے تھے۔ تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکی زندگی 13 سال کی تھی، نبوت ملنے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں تھے، تو یہ 13 سال کیسے گزرے آپ دیکھیے۔ 3 سال تک آپ چھپ چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، 3 سال۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو بتائی کہ آپ لوگوں کو حق کا پیغام سنائیے، تو 3 سال تک آپ لوگوں سے مل کر تنہا ان کے گھروں میں جا کر یا ان کو گھر میں بلا کر اسلام کا پیغام سناتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا دور تھا کھلم کھلا دعوت، بالکل سب کے سامنے نکل کر گلی کوچوں میں، بازاروں میں آپ دعوت دیتے تھے۔ تیسرا دور تھا مکے سے باہر کے لوگ جو آتے تھے حج کے لیے، حج چلتا تھا ہمیشہ سے، جب سے کعبہ بنا ہے حج کے لیے لوگ آتے تھے۔ اسلام میں جب فرض ہوا حج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1.25 سال پہلے فرض ہوا، 1.25 سال 15 مہینے پہلے فرض ہوا اسلام میں۔ حج تھا، قدیم عبادت ہے، لوگ آتے تھے، دور دراز سے آتے تھے مکے کو حج کرنے کے لیے۔ تو اس وقت بھی جو لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، ان سے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے ان کو۔ تو جب آپ نے 3 سال تک خاموش دعوت دی، گھروں میں پہنچ کر یا گھروں میں بلا کر، تو 3 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ دیکھیے، ان کے نام بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔
تو سب سے پہلا نام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام تھے زید بن حارثہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ آپ ہی کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے، انہوں نے بھی اسلام کو شروع میں قبول کیا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ بالکل پہلے مسلمان کے یہ 4 نام ہیں، یہ بھی یاد رکھیے آپ، خدیجہ، زید، علی، ابو بکر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو ان کا ایک اثر تھا سوسائٹی میں، مکے میں، تو انہوں نے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے جو لوگ اسلام لائے اس میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب تھے۔ پھر ان سب کی کوشش سے جو مسلمان ہوئے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ارقم رضی اللہ عنہ، عثمان بن مزعون، فاطمہ بنت خطاب، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، فاطمہ بنت خطاب، خباب بن الارت، ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھیے 3 سال کی کوشش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی کوشش، اور آپ کے صحابہ جیسا کہ بتایا گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے، 3 سال میں جو لوگ ایمان لائے ان کی تعداد 40 کے قریب۔ اسلام کیسے پھیلتا ہے آپ دیکھیے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو ایک ہی ملاقات میں، ایک ہی تقریر میں مسلمان بنا دیں، اس طرح ہم سوچتے ہیں۔ وہاں اتنی قابلیت ہے، اتنی خصوصیت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، سارا ملک آپ کی عزت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اور آپ کے صحابہ مل کر 3 سال کے اندر جن لوگوں کو مسلمان بنا سکے ان کی تعداد 40 کے قریب پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی عبادت نہیں تھی باقاعدہ، زمانے جاہلیت میں تھی، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی، حج بھی، یہ سب زمانے جاہلیت میں جاہلیت کے طریقے پر۔ یہ اسلام شروع ہونے کے بعد نماز کا ایک حکم دیا گیا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اس میں 2 وقت کی نماز ہی تھی، صبح کی ایک نماز، رات کی ایک نماز تھی، یہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور یہ نماز بھی مسلمان چھپ کر پڑھتے تھے، نماز بھی چھپ کر، کمرہ بند کر کے نماز پڑھتے تھے، ہلکی آواز میں، اور دین کی جو باتیں ہوتی تھیں یہ بھی ایک گھر میں۔ ہم نے مسلمانوں کے جو نام بتائے ابتدا میں، اس میں ایک نام ارقم، ارقم یاد رکھیے، ارقم، ارقم ذرا گھر تھا ان کا، اچھا گھر تھا، تو ان کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے یہ لوگ اسلام کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ دار ارقم یہی پہلا مدرسہ تھا، سب بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، دروازہ بند کر کے وہاں بیٹھتے اور اسلام کی تعلیم ہوتی تھی ارقم کے گھر میں۔ بہت دنوں تک یہ گھر الگ تھا، لیکن اب یہ حرم کی توسیع جیسے جیسے ہوتی گئی وہ حرم کے اندر آ گیا۔ مکے کے حرم میں ایک ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے دار ارقم، کہ یہاں ارقم کا گھر تھا، تو وہیں اسلام کی تعلیم ہوتی تھی خفیہ۔ دیکھیے آج لوگوں کو جرائم کی تعلیم کھلم کھلا ہوتی ہے، کیا کیا قسم کے اسکول ہیں، جھوٹ کے اسکول ہیں، چوری کے اسکول ہیں، بے حیائی کے اسکول ہیں، کتنے، یہ سب تعلیم کھلم کھلا ہوتی ہے، لیکن اسلام کی تعلیم کے لیے بند کمرے کے اندر اسلام کی تعلیم ہوتی تھی، وہیں سب جمع ہوتے تھے جن کے مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ 3 سال کی مدت میں کیا کیا ہوا یہ بھی آپ دیکھیے۔ 3 سال اسلام کو آئے ہوئے، نماز کا حکم آیا تو چھپ کر پڑھتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے، بیت اللہ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، آپ نے فرمایا، سنتے ہی سب لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے، یہ سننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اللہ ایک ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خود کعبۃ اللہ جو توحید کا پہلا گھر تھا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کعبۃ اللہ کے اندر چھوٹی جگہ ہے، اس مسجد سے بہت چھوٹی ہے سمجھیے، ایک اس نے
اس میں بت جو رکھے ہوئے تھے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ سب کی پوجا کرتے تھے اور سب کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور سب کو خوش کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بتایا کعبۃ اللہ کے پاس اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، تو لوگ ٹوٹ پڑے آپ کو مارنے کے لیے۔ سب جس کا ہاتھ پہنچا سب نے آپ کی پٹائی کی۔ تو اس وقت ایک صحابی پہنچے وہاں، حارث ابن ابی حالہ ان کا نام ہے، بچانے کے لیے گئے تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اور حارث ابن ابی حالہ کو پر اتنی تلواریں پڑی کہ وہ شہید ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی راہ میں بہایا گیا، حارث ابن ابی حالہ، پہلا خون اسلام کی راہ میں جو بہایا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کیا تھی؟ آپ نے یہ بتایا اللہ ایک ہے اور کوئی بات نہیں، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، تو سارے لوگ ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے رسول کو مارنے کی ہمت نہیں تھی، تلواروں سے نہیں مارا، ہاتھوں سے پیروں سے پٹائی کی انہوں نے۔ اب حارث ابن ابی حالہ جب بچانے کے لیے گئے تو آپ کو چھوڑ کر وہ حارث ابن ابی حالہ کو تلواروں سے مار کر پہلے زخمی کیا، پھر ان کی جان لے لی۔ تو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اسلام کے نام پر جان دینے والے کا نام حارث ابن ابی حالہ ہے۔ اب آپ دیکھیے سب لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ جتنی عزت وہ لوگ کرتے تھے، جتنے اچھے نام انہوں نے آپ کو دیے، وہ سب دشمن ہو گئے۔ تو آپ کی دعوت کیا تھی یہ دیکھ لیجئے۔ میں دعوت کے الفاظ جو آپ نے دعوت دی قوم کے سامنے، مکے والوں کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اردو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے کیسی دعوت تھی، اس سے دشمنی کرنے والا کتنا نادان ہوگا۔ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، خدا ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، بیٹیوں کو قتل نہ کرو، برے کاموں سے بچو، جسم کو پاک صاف رکھو۔ یہ سب سورہ مدثر میں بتایا گیا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہا گیا، کپڑوں کو پاک صاف رکھو، جسم کے میل کچیل کو دور کرو۔ یہ آپ نے ان کو بتایا۔ دیکھیے اللہ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، بیٹیوں کو قتل نہ کرو۔ یہ آپ کو معلوم ہے وہ لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ قتل بھی کس طرح؟ گڑھا کھودتے، بیٹی کو اس میں سلاتے، مٹی ڈال دیتے اس کے اوپر۔ باپ یہ کام کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹیوں کو قتل نہ کرو، برے کاموں سے بچو، جسم کو پاک و صاف رکھو، کپڑوں سے میل کچیل دور کرو، زبان سے گندی اور جھوٹی باتیں نہ کرو، وعدہ اور اقرار پورا کرو، لین دین میں کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یہ تم یقین کر لو کہ زمین اور آسمان، سورج، چاند، فرشتے اور پیغمبر سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ بیماروں کو اچھا کرنا، دعا قبول کرنا اور مرادیں پوری کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ دعوت تھی آپ، ایسی باتیں آپ نے بتائیں۔ تو ایسی باتیں بتانے والے کو سر اور آنکھوں پر بیٹھانا چاہیے۔ کتنی اچھی باتیں تھیں، کتنی پیاری باتیں، کتنی سچی باتیں تھیں کہ اگر سارے لوگ اس پر عمل کریں گے تو یہی دنیا جنت بن جاتی۔ لیکن ایسی باتیں کرنے والے کے وہ سب دشمن ہو گئے، اور جو کچھ کیا بار بار آپ کے سامنے وہ بات آئے گی۔ تو یہ باتیں سننے کے بعد قریش آپ ہی کا خاندان، اسی کے آپ فرد تھے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ آپ جس راستے پر گزرتے خصوصاً رات کے وقت وہ کانٹے بچھا دیتے، آپ اس سے گزرتے، آپ کے پیر مبارک زخمی ہو جاتے، خون رسنے لگتا۔ آپ کے دروازے پر رات کے وقت گندگی لا کے پھینک دیتے، صبح جب باہر نکلتے تو آپ کے پیر، آپ کے بدن میں سب گندگی ہو جاتی، گندگی لا کے پھینک دیتے آپ کے گھر کے پاس۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں تھے، چادر سے رسی بنا کر گردن کو مڑوڑنا شروع کر دیا۔ سجدے میں نماز پڑھ رہے تھے آپ کعبۃ اللہ، تو چادر کو رسی بنا کر آپ کے گلے میں ڈال کر اس کو کھینچنا شروع کر دیا، مڑوڑنا شروع کر دیا۔ آپ کی گردن بالکل بھیج گئی۔ ابو بکر بچانے آئے تو ان کو بہت پیٹا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے کے لیے آئے تو ابو بکر کو بہت پیٹا۔ ایک مرتبہ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے گندگی سے بھری ہوئی
اونٹ کی اوجھڑی منگوائی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں کعبۃ اللہ میں. ابو جہل چچا آپ کا سگا نہیں، بہرحال رشتے کا قریبی چچا، اس نے ایک آدمی کو بھیج کر اونٹ کی، جسے بوٹی کہتے ہیں ہم لوگ، اوجھڑی منگوائی گندگی سے بھری ہوئی. وہ جب آئی تو کسی کو بتایا کہ آپ جب سجدے میں جائیں تو آپ کی پیٹھ پر وہ رکھ دو. کہا آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو آپ کی پیٹھ پر وہ اوجھڑی رکھ دی گئی، اتنی بھاری، اتنی وزنی اور گندگی سے اتنی بھری ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھا نہیں سکتے. یہ منظر دیکھ کر سب لوگ تالی پیٹ پیٹ کر خوش ہو رہے، مزے لے رہے. اس طرح انہوں نے ستانا شروع کیا. اب آپ نے دیکھ لیا، میں نے اسی لیے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی. اس دعوت کی مخالفت کون کرے گا آپ بتائیے؟ کوئی بھی عقل مند انسان وہ اس دعوت کی مخالفت نہیں کر سکتا. جب اور وہ بھی آپ کی زبان مبارک سے. آپ کی خدمات ہیں، آپ کا ایک ماضی ہے، آپ کس طرح قوم کے درمیان زندگی بسر کیے ہیں، یہ سب وہ لوگ جانتے ہیں. قرآن نے خود بھی کہا آپ کی زبان سے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے درمیان 40-45 سال زندگی گزار چکا ہوں. میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کیا تم کو دھوکہ دیا؟ میں نے کون سی غلط بات کہی؟ پھر تم مجھے کیوں ایسا کرتے ہو؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس سوچنے کے لیے عقل نہیں ہے؟ جس طرح چمگادڑ روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا، اجالے کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کسی طرح چراغ کو بجھانا چاہتا ہے، یہی حال کفار مکہ اور مشرکین کا تھا کہ وہ اسلام کی روشنی کو ختم کرنا چاہتے تھے. وہ روشنی دیکھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان سب کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر اسلام کی تعلیم عام ہو گئی تو پھر ہمیں یہ سب موقع نہیں ملے گا، برائی کا موقع نہیں ملے گا، زنا کا، ظلم کا، قتل کا اور لوٹ مار کا ہمیں موقع نہیں ملے گا. اس لیے وہ پوری طرح اسلام کے دشمن اور اسلام کے مخالف ہو گئے. تو میں نے یہ صرف 3 سال کی زندگی بتائی ابتدائے نبوت کی. اس کے بعد پھر جو زندگی تھی اس کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر دوسری نشست میں، دوسری مجلس میں میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ ہے کہ آپ کسی چیز سے گھبرائے نہیں. حالانکہ آپ نازک جسم تھا آپ کا، بہت ہی اس میں پلے ہوئے تھے، آپ ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے، لیکن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ سلوک کیا، اور آگے چل کر آپ سنیں گے اس سے بڑھ کر انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا. اور اتنا ہی نہیں، جسمانی تکلیف کے 2 واقعے آپ نے سنے کہ آپ کے قدموں کے نیچے کانٹے اور آپ کے گھر کے پاس گندگی، لیکن روح کو جو تکلیف انہوں نے پہنچائی، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، لیکن لوگوں نے کہا کذاب کہا، سب سے بڑا جھوٹا کہا، سب سے بڑا جھوٹا کہا، جادوگر کہا، اور کیا کیا برے نام آپ کو دیے انہوں نے. ان سب کو آپ نے برداشت کیا، اور ایک دن بھی آپ کے کام میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ آپ اس میں اضافہ ہی کرتے رہے اور اپنی کوششوں کو بڑھاتے ہی رہے. اور ان لوگوں کی یہ ساری دشمنی اور عداوت، اس کی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو کامیابی کب ملتی ہے یہ آپ دیکھیے. یہی فرمایا ایک مرتبہ، آگے چل کر آپ سنیں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سب لوگوں نے کہا، جو چچا آپ کی حفاظت کرتے تھے انہوں نے بھی کہا کہ اب میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکوں گا، تم اس کام کو چھوڑ دو. تو آپ نے فرمایا میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا، یا تو اپنی جان دے دوں گا اس کام کے راستے میں، یا اس کام کو میں کامیاب بنا کر چھوڑوں گا. اگر آپ میری حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا. پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جواب دینے کے بعد. ابو طالب نے کہا کہ بیٹے تم اپنا کام جاری رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں. کہا تو آدمی کو کامیابی کے لیے، کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے ایسی ہمت ہونی چاہیے، ایسا عزم ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم نے 2 بار کہا، 4 بار کہا، 5 بار، بیکار ہے کہنا ہے سب لوگ، سم بکم عمی، اس طرح کہہ کے ہم ہاتھ اٹھا لیں اور اپنی بات بند کر دیں تو کامیابی ہم دیکھ نہیں سکتے. کامیابی کے لیے یہی ہمت اور یہی عزیمت کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی
ہم تمام کو اس کی ہمت دے، اس کی توفیق دے اور اس کا حوصلہ دے کہ ہم بھی اس دنیا سے برائی کو ختم کر سکیں اور نیکی کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ اس نیکی کو پھیلانے میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، بچوں کا بھی حصہ ہے، ہر ایک کا ایک رول ہے۔ جب تک سب مل کر یہ کام نہیں کریں گے اندھیرے دور نہیں ہوں گے اور روشنی عام نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے افراد کو اس کی ہمت دے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔